बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। एक, अख्तर मैंगल साहब ने 8 सितंबर के रोज कहा यह है कि शटर डाउन हड़ताल किया जाएगा, पहिया जैम हड़ताल की जाएगी। और उसके बाद जो उन्होंने और उनके साथ महमूद खान अचकजई साहब ने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू पाकिस्तान के मारूजी हालात में बहुत अहम है। ये वो इश्यूज हैं जिन पर पाकिस्तान में बात करना लाजमी है, ये वो इश्यूज हैं जिन पर पाकिस्तान में बात नहीं हो रही, और ये वो इश्यूज हैं कि जिन पर अगर पाकिस्तान में कोई शख्स बात करता है तो उसे मीडिया पर जगह नहीं दी जा रही, उसकी आवाज दबाई जा रही है। इसकी बात करेंगे। जियो न्यूज ने जो किया, एक अदद गाली नशर कर दी थी, उस गाली की मुआफी मांग ली है, इसकी बात करेंगे। रिजवान रजी जिन्हें पीटीवी से निकाल दिया गया, उन्होंने उसकी वजूहात बयान की हैं। और इंतखाब पंजाब में, साहिवाल में, वजीराबाद में, मुख्तलिफ इलाकों में जो इंतखाब हो रहा था, वो इंतखाबी मार्का भी सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी कर दिया गया है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तमाम चीजें बहुत आम हैं। बात शुरू करते हैं जियो न्यूज की माफी से। जियो न्यूज का यह कहना है कि हमारे यहां जो चला, जो गाली थी, पंजाबी की गाली थी, वो चलने पर हम माजरत करते हैं। माफी मांग ली है जियो न्यूज ने। माफी बड़ी दिलचस्प है। जियो न्यूज ने जो कहा है, उस लफ्ज को देखें आप तो आपको अंदाजा होता है कि माफी कैसी है। जियो न्यूज का यह कहना है कि हमसे सहवन चल गया। अब ये दो चीजें हैं, एक होता है कसदन, जानते बूझते, एक होता है सहवन, गलती से हो गया। तो जो हुआ वो हमसे गलती से हो गया, और इस सहव पर हम माजरत चाहते हैं, इस गलती पर हम माजरत चाहते हैं। अब इसको आसान से लफ्जों में, जियो न्यूज की खबरों में एक गलती हो गई, वो गलती गैर दानिस्ता तौर पे हुई। जियो न्यूज माफी मांगता है, माजरत चाहता है, माफी मांगी जा सकती थी। लेकिन माफी मांगते हुए ये इतने पशेमान, इतने शर्मिंदा हैं कि इंतहाई अनकॉमन लफ्जों में इन्होंने माफी मांग ली है। ऐसी माफी के क्यों हुआ, क्या हुआ, वो भी पता ना चले। जितना पंजाबी का वो मुश्किल लफ्ज था ना इनके लिए, गाली वाला, इतनी ही मुश्किल से इन्होंने माफी मांगी है। बहरहाल मैंने आपको बताया कि अजीबो गरीब अंदाज में हुआ था जो कुछ अंदर हुआ। कोयटा के फोल्डर से फुटेज गई है। कोयटा में तो सैलाब ही नहीं है, तो फुटेज कोयटा के फोल्डर में किसने डाली? NLE नॉन लीनियर एडिटर की डेस्क पर जाकर यह बताना कि इस फोल्डर में फुटेज है। जो सिस्टम नेटवर्किंग से कनेक्टेड होते हैं, तुम उठा लो और ये लगा दो, और वहां से वो लगना। ये मैं अंदर की चीज आपको दे रहा हूं। ये कैसे हुआ, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन बहरहाल जियो न्यूज पे भंड हो गया। जियो न्यूज ने माफी उस पर मांग ली है। ये हुकूमत के मामले में हुआ था। अगर ये होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में, किसी और मामले में, या आवाम के मामले में, तो क्या जियो न्यूज माफी मांगता? यानी अगर ये किसी और के मामले में हो जाता, तो इस वक्त तो हुकूमत जो है वो जियो न्यूज से वैसे ही बहुत ज्यादा नाराज हुकूमत है। क्योंकि ये कहते हैं कि इन्होंने तो इलेक्शन में भी हमारे साथ बहुत बुरा किया था। ये लोग बैठ के बता रहे थे, अब देखना कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा। वो जो हामिद मीर साहब की सरगोशी ऑन एयर चली गई थी इलेक्शन डे पर, तो जियो न्यूज वाले तब से जेर अताब हैं हुकूमत की तरफ से। अब उन्होंने बहरहाल माफी मांग ली है। रिजवान रजी ने वजाहत की है, माफी तो शायद नहीं मांगी, वजाहत की है। उनका यह कहना है कि उनकी वीडियो में वो जो था ना, हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, वो उन्होंने रिकॉर्डिंग करवा दी। यानी अपना कैमरा रखा या मोबाइल रखा, रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करने के बाद अपने NLE को भेज दिया कि इस पर फुटेज में क्या लगना है, नीचे इंफोग्राफिक्स वगैरह लगने हैं, या आपके लोअर थर्ड जिनमें आपका लिखा होता है फेसबुक, यूट्यूब वगैरह फॉलो कीजिए, वो मैसेजेस होते, तो वो NLE लगा देगा। उसको भेजा और बताया साथ में कि 13 सेकंड का ये क्लिप है, ये क्लिप नहीं लगाना। तो रिजवान रजी साहब ने वो रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड करते हुए गंदी नस्ल, बंदर की नस्ल, हमारा सिंधु, सिंधु अब डूबो टोया खोदते, ये सब इन्होंने कहा था। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे कहने के बाद एहसास हुआ कि ये नहीं चलना चाहिए, मेरे NLE ने चला दिया, मैंने जो किया। अब रिजवान रजी साहब एक और दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो मैंने किया वो किया था सोशल मीडिया पर, और जो मुझे सजा मिली है वो है सरकारी नौकरी पर। तो ये मेरे साथ किया गया है। रिजवान रजी साहब ने ये बात बताई। बात यह है कि जब आप एक इदारे के लिए, और खासतौर पर सरकारी इदारे के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी जबान से जो लफ्ज निकले हैं वो नफरत पर मबनी है,
ایک قومیت کے لیے، سندھیوں کے لیے، ایک صوبے کے لیے. تو آپ نے جو کیا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر کریں یا پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کریں، نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. یعنی ہمارے ہاں اداکاروں کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے کسی شو میں بیٹھ کر اگر کوئی بات کر دی ہے اور وہ میسوجنسٹک بات ہے یا ریسسٹ بات ہے تو ڈرامے لے لیے گئے کہ اب ان سے ڈرامہ لے لیں گے. کوئی میٹو کا نشانہ بنا اور میٹو کا نشانہ بنتے وقت وہ یہ کہے کیا کہ مجھ سے خاتون کے معاملے میں غلطی ہوئی تھی لیکن مجھ سے ڈرامہ لے لیا گیا، مجھ سے میرا پروجیکٹ لے لیا گیا، اشتہار لے لیا گیا، میری انکم روک دی گئی. ذمہ داری بطور انسان آپ کو ہر جگہ نبھانی ہے. یہ بکواس تھوڑی کی جا سکتی ہے کہ میں نے جو کیا تھا وہ میں نے کیا تھا سوشل میڈیا پہ، اس لیے مجھے پی ٹی وی کی نوکری پہ کچھ نہ کہو. وہ ادارہ زیر عتاب آتا ہے کہ یہ کیا بھرتی کیا ہوا ہے، کیا بٹھایا ہوا اسکرین پر، جو اس ملک کی ایک بہت بڑی اکائی کو گالیاں دے رہا ہے بیٹھ کے، انہیں بندر کی نسل، گندی نسل کہہ رہا ہے. تو آپ نے جو کیا وہ سراسر شٹ تھا اور اب آپ اس کو بھگت رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا سندھیوں کو، تو جنابے والا اب آ رہا ہے پانی، اب بھگتے، اب آپ ڈوبے اس میں. تو جو آپ نے کیا تھا اس کا نتیجہ آ گیا ہے، اب بھگتے آپ، اب آپ اس میں ڈوبیں. اور آپ نے بار بار کیا ہے، خواتین کے معاملے میں، پٹھانوں کے معاملے میں، سندھیوں کے معاملے میں آپ نے بار بار کیا ہے. نون لیگ کی محبت میں، مریم نواز کی حمایت کرتے ہوئے، گڑ مل جانے پر جو آپ نے گند مارا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ اب وہ بھگت رہے ہیں تو اب آپ کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بھگتی ہے، اس میں غلط کیا ہے. اختر مینگل صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 8 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پہیا جام ہوگا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا. وہ مسلسل بلوچستان کے حقوق کے معاملے پر، وہاں پر ہونے والی حق تلفیوں پر، ناانصافیوں پر، امن و امان کے مسائل پر، مسنگ پرسنز پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آواز اٹھانے کی سزا دی جا رہی ہے. اختر مینگل صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے کارکن شہید کیے گئے. یہ جو ہمارے جلسے کے اختتام پر حملہ کیا گیا، یہ حملہ ہمیں نشانہ بنانے کے لیے تھا، مرکزی قائدین کو، اور اس میں ہمارے کارکن جان سے گئے ہیں، نقصان اتنا ہی بڑا ہے، تو اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے لائے عمل کو آگے بڑھائیں گے. اسی موقع پر بات کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ ہماری جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، غیر سیاسی طاقتیں کر رہی ہیں. انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ اگر ہماری جان لے لی جائے تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا. محمود خان اچکزئی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، ذرا سنیے. ہم سب کے مرنا ہے، ہم سب کے مرنا ہے، بسم اللہ. جب جی چاہے میں مان، لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی، ہمارا اپنے بچوں کو کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے کارکن پاکستان کے جاسوسی ادارے اور پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو علی نہیں مانتے. ہم ان کے اوپر کے آسمان میں بھی ہمارے بھائی ہوئی ہوگی. کس نے ہمیں مار دیا؟ انہوں نے کیا گناہ کیا کیا؟ یعنی ہم کوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے، ہم آئیں گے دفاع کی بات کریں گے، ہم اپنے حق کی بات کریں گے. ہمیں یا تو قرآن کی بات مانی ہوگی، یا پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوگی، یا اچھے انسانوں کی بات مانی ہوگی. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. یہ ملک میں امن و امان کے مسائل سے، اور اس وقت ملک کی سالمیت سے جڑے مسائل ہیں، ان مسائل پر بات کرنا، ان کو ایڈریس کرنا، ان کو ریزالو کرنا ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ اس حکومت نے اور اس سیٹ اپ نے اس وقت آوازیں دبا دی ہیں، بالکل دبا دی ہیں. ان کو کوریج نہیں ملتی، ان کو نہ ٹی وی پہ کوریج ملتی ہے، نہ ان کو ریڈیو پہ کوریج ملتی ہے، نہ ہی ان کو ویب سائٹس پہ کوریج ملتی ہے. ان کی کوریج کے لیے اب ایک ہی میڈیم رہ گیا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا. اسی لیے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پر چلا ہے. اب میں جب دکھا رہا ہوں تو یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. آوازیں دبانے کا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور یہاں سے آگے بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اور خوفناک ہوگا. اس سے اس ملک کے حکام کو بچنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کی جائے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بہت ضروری ہے کہ کیا جائے. ساتھ میں آپ دیکھیے کہ اخندزادہ صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما وہ کھڑے ہوئے تھے بلوچ خواتین کے دھرنے میں. یہ دھرنا کئی دن سے جاری ہے، بارش میں، سخت گرمی میں یہ دھرنا جاری ہے. ان لوگوں نے یہاں کھلے آسمان تلے خواتین نے راتیں گزاری ہیں. ان لوگوں کو جو گھر کرائے پر ملے وہ بھی حکام نے خالی کروا لیا. ان کو ہوٹل میں اسٹے ملے وہ بھی خالی کروا لیا. یہاں ان کے لیے بستر وغیرہ پہنچائے جائیں اور یہ راتوں کو یہاں کھلے آسمان تلے رات گزار سکیں، اس کو بھی حکام یقینی بناتے ہیں کہ وہ بستر تک نہ پہنچ سکیں. اور بارش میں
یہ خواتین یہاں بیٹھی ہیں تو ان سے پولیس والے آ کر بدتمیزی کرتے ہیں، ان پر ٹاؤٹ بھیجے جاتے ہیں جو آ کے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. یہ ان کے ساتھ مسلسل کیا جا رہا ہے جو کہ افسوسناک ہے. تو اخندزادہ صاحب آج ان کے درمیان موجود تھے، ان سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ جب حزب اقتدار میں تھیں، نون لیگ والے حزب اقتدار میں تھے، تو یہ پہنچتے تھے ان کے درمیان، زمین پہ ان کے سامنے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر ان کو گلے لگاتے تھے، ان کی بچیوں سے ان کی تصاویر لے کر سینے سے لگا کے بیٹھتے تھے. اور آج چونکہ یہ اقتدار میں ہیں اور ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے تو بھول چکے، ان پر بات ہی نہیں کرتے. ٹوائلٹ کی جعلی تصویریں لگا سکتے لیکن متاثرین کی اصلی تصویریں یہ لوگ نہیں لگا سکتے. یہ ان کی سیاست ہے. آخری چیز، پنجاب میں جو انتخاب ہونے جا رہا تھا، اس انتخابی مارکے کو ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ انتخابی مارکہ لاہور میں ہونے جا رہا تھا، وزیر آباد میں ہونے جا رہا تھا، پنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے جا رہا تھا. اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے سیلابی صورتحال کی وجہ سے. جہاں یہ صورتحال ہے وہاں انتخاب ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت سیلاب کو ایک وجہ بتاتے ہوئے اس انتخابی عمل کو ملتوی کر دیا گیا ہے کہ اسے بعد میں انجام دیا جائے گا. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے صاحب سے پوچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ انجام دیں، اب ان کا کیا ہے، ہم تو بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ انتخاب لڑ لیں. ہاں، جو ہم حماد اظہر کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں ان کے والد وفات پا گئے اور اب وہ سیٹ ہے، تو اس سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف مقابلہ کرے گی اور وہ سیٹ جیت کر دکھائے گی. باقی مخالفین کے لیے میدان کھلا ہے، وہ چاہیں تو انتخاب لڑ لیں، لیکن اب وہ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.